اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کے نمبر 18 to 21 کو سیکھیں گے۔ فرسٹ I'm going to recite تجوید کے رولنگز پر غور کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تجوید کے رولنگز کو دیکھتے ہیں۔ اوکے فائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اوکے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم ان کی تجوید کے رولنگز کو دیکھیں گے۔ فرسٹ ہے نمبر 18۔ قالوا إنا تطيرنا بكم۔ اوکے یہاں دیکھیں قالو ہے، قاف کو ہیوی رکھیں گے، قالو نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کو خالو پڑھیں گے۔ اٹ از ناٹ خا، اٹ از قاف، جو ہم اقصر لسان سے پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے زبان کے آخری حصے سے۔ فائن۔ اس میں اکثر آپ میں سے بہت سارے سسٹرز کی مسٹیکس آ رہی ہیں۔ قاف کو خا میں یا کاف میں کنورٹ نہ کریں۔ چینجنگ اے لیٹر از لہن الجلی۔ اوکے، لہن الجلی وہ مسٹیک ہوتی ہے جو ورڈ کو بے معنی بنا دیتی ہے، میننگ لیس، یا اس کی میننگ کو چینج کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، رائٹ؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ۔ تو کوشش کریں کہ لہن الجلی سے ضرور بچیں، ورنہ وہ حرام مسٹیک ہو جائے گی۔ اوکے۔ قالوا إنا، لام کو ہم 2 to 3 حرکہ بھی رکھ سکتے ہیں مد الاصلی کی طرح، یا 4 to 5 کاؤنٹ بھی اسٹریچ کریں گے۔ مد الجائز منفصل ہے تو انشاءاللہ ہم 4 کاؤنٹ ہی رکھیں گے فار دا کنسسٹنسی۔ لام کو انشاءاللہ 4 حرکہ لمبا رکھیں۔ مد الجائز منفصل ہے کیونکہ حروف مد کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آیا ہے۔ قالوا إنا، نون مشدد ہے، غنہ بھی ہوگا 2 کاؤنٹ، ساتھ میں اس پر ہم اسٹریچنگ بھی کریں گے کیونکہ فتحہ کے بعد الف ہے، حروف مد ہے، رائٹ؟ آپ میں سے اکثر یہی حروف مد کو نکال دیتی ہیں، چاہے وہ میم ہو یا نون ہو، تشدید سے آئے اس کے بعد جو ہے حروف مد بھی ہو تو اسٹریچنگ بھی ضرور کریں انشاءاللہ۔ اوکے دیکھیں نا 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہو رہا ہے، غنہ بھی 2 حرکہ ہو رہا ہے جیسے اننا۔ اوکے، اگر دیکھا جائے تو صرف یہ نون کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 حرکات ہونے چاہیے، 2 حرکہ غنہ کے لیے اور 2 حرکہ اسٹریچنگ کے لیے۔ قالوا إنا تطيرنا۔ اوکے یہاں دیکھیں 2 لیٹرز آئے ہیں جن کا مخرج تو سیم ہے، صفات ڈیفرنٹ ہیں، لیٹر تا، لیٹر تو۔ تو یہیں سے آپ انشاءاللہ ان دونوں میں ڈفرنس ضرور سیکھیں گے ریسیٹیشن کے دوران۔ اس کو تا نہ پڑھیں، تطیرنا نہیں ہوتا، تا لائٹ، اور یہ جو تو ہے یہاں پر وہ بھاری ہوگا۔ تطیرنا، یا پہ تشدید ہے تو امفسائز کریں، سٹریس دے کر ادا کریں، اور را ساکن بھاری ہوگا کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے۔ اس نون کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے کیونکہ مد طبعی ہے۔ تطیرنا، اوکے،
تطیرنا بکم، بکم یہاں پر جیم ہے، وقف الجائز ہے، سٹاپ کرنا بیٹر ہے، اگر سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، جاری بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جائز ہے نا، وقف کرنا جائز ہے، لیکن کنٹینیو کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ آیت لمبی ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو سٹاپ کرنا ہے تو یہاں پر کریں گے، میم پر کوئی غنہ نہیں ہوگا، سٹاپ کرنے پر بھی، ملا کر پڑھنے پر بھی اظہار شفوی کی رولنگ اپلائی ہوگی۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، لئن ہے، نون ساکن کے بعد لام آنے پر ہم ادغام بلا غنہ کرتے ہیں، کمپلیٹ مرج ہو جاتا ہے نون ساکن لام میں، تو کمپلیٹ مرجنگ ہونے کی وجہ سے جو نون ہے وہ باقی نہیں رہتا، ہم حمزہ کو ڈائریکٹلی لام سے ملائیں گے کیونکہ لام کے اندر نون آلریڈی مدغم ہو گیا ہے، تو ہم پڑھیں گے لام کو سٹریس دے کر، ایمفسائز کر کر تجدید کے ساتھ، لَإِلَّمْ، لَإِلَّمْ، اوکے، یہاں پر بھی میم پر نو غنہ کیونکہ اس کے بعد تا ہے، اظہار شفوی، لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا، تَنْتَ، دیکھیں کس طرح اخفا ہو رہا ہے، تن نہیں پڑھیں گے، تَنْتَ، تَنْتَ، اوکے، 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ اخفا کریں، تَنْتَهُوا، ہا کو 2 حرکہ مد طبعی، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، را ساکن ہیوی، نون مشدد ہے، 2 حرکہ لمبا غنہ، میم ساکن پر کوئی غنہ نہیں کیونکہ اس کے بعد واو ہے، اظہار شفوی ہوگا، لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، سارے لیٹرز ایک ایک حرکہ ہی یہاں پر، جس پر فتحہ ہے اور کاف پر ضمہ ہے، لیکن سین اور نون پر تشدید ہے، سین پر تھوڑا ایمفسائز کریں، سٹریس دے کر پڑھیں، اور نون پر 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر میم سے ہی شروع ہو رہا ہے تو ادغام الشفوی ہوگا، 2 حرکہ لمبا غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، مِنَّا، دیکھیں میم اور میم جب ملتے ہیں غنہ ہو رہا ہے، مِنَّا، یہ نون کو انشاءاللہ ہم 2 حرکہ لمبا سٹریچ بھی کریں گے، ساتھ میں غنہ بھی کیونکہ اس نون پر تشدید ہے، اوکے، مِنَّا عَذَابٌ، عین کلیئر، عذاب نہیں پڑھیں گے، ہم اردو میں تو کہتے ہیں عذاب، یعنی عین کو حمزہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، دال کو زا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں، قرآن ہے اور اس کو ان کے جو بھی لیٹرز ہیں ان کے مخرج کو صحیح ادا کریں گے، عذاب، دال کے لیے آپ کی زبان کی نوک باہر نکلے گی، عین وسط الحلق سے ادا ہوگا، اور با پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جب حروف الحلقی آتا ہے تو ہم ظاہر کر کے تنوین کو ادا کرتے ہیں، عذاب علیم، دیکھیں جب عذاب کا ذکر آتا ہے تو علیم یعنی دردناک، علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دردناک عذاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کبھی کبھی ہم اکثر کیا کر دیتے ہیں کہ جو علیم ہے، عین سے آتا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر علم رکھنے والا ہے، علیم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا قرآن کے اندر، اگر ہم نے وہاں وہ علیم کے جگہ استغفر اللہ یہ علیم پڑھ دیا، عین کو بس حمزہ میں ہم نے کنورٹ کیا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بڑا گناہ نہیں کیا، لیکن دیکھیں جہاں اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ علیم ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، اور ہم نے اس کو علیم پڑھ دیا، تو استغفر اللہ آپ علم والے سے وہاں پر میننگ چینج کر رہی ہیں دردناک کو، استغفر اللہ، جسٹ فرام دی آل نوئنگ سے پینفل آپ نے چینج کر دیا میننگ، تو لہن الجلی کی 2 وجہ کیا ہیں، لہن الجلی حرام کیوں ہے، پہلا یہ کہ ورڈ کو بے معنی بنا دیتا ہے، میننگ لیس ہی بنا دیتا ہے، قرآن میں ایسا کوئی ورڈ نہیں جس کا کوئی میننگ نہ ہو کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ہر ایک ورڈ کا ایک میننگ ہے، اور قرآن کے اندر لہن الجلی کی دوسری وجہ کیا ہے کہ لہن الجلی کرنے سے ورڈ کی میننگ چینج ہوتی ہے، اس کا بیسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ علیم کی جگہ آپ نے علیم پڑھ دیا، جسٹ عین کو حمزہ میں چینج کر دیا، تو استغفر اللہ آپ نے کتنا بڑا یہاں پر گناہ کیا، رائٹ، اللہ کی جو صفات ہے اسی کو آپ نے چینج کر دیا، علم والے سے آپ نے دردناک نعوذ باللہ بنا دیا، تو میک شور انشاءاللہ کہ کبھی بھی آپ لہن الجلی نہ کریں، فائن، اس کا جو سیریسنس ہے بس میں وہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ لہن الجلی سے کیا کیا ہو سکتا ہے قرآن کے اندر، کس طرح میننگ بدل سکتی ہیں، تو انشاءاللہ علیم ہے یہاں پر یعنی دردناک عذاب کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں دیکھیں میم پر
ضمتان ہے، عارضی سکون لگے گا وقت کے دوران جب ہم سٹاپ کریں گے، تو مد العارض للسکون اپلائی کرتے ہوئے اس لام کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ اسٹریچ کریں گے. اوکے I'm going to recite this آیا. تو سارے تجوید کی رولنگز پر غور کریں. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم. اوکے یہاں پر قالو قاف کو ہیوی، قالو نہیں اور کالو بھی نہیں، میننگ چینج ہو جائے گی. قالو لام کو 2 حرکہ ہی لمبا. طائرکم یہاں جو لیٹر تو ہے اس کے اوپر دیکھیں اسٹینڈنگ فتحہ ہے، یعنی کھڑی زبر ہے، الف صغیرہ ہے. وہ کیا ہے؟ مد طبعی کی طرح ہی ہے، مد الاصلی ہے جس کو صرف 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھیں یہ حمزہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی حروف مد کے فوراً بعد حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، اس لیے یہ تو کو 4 سے 5 حرکہ لمبا کھینچنا مد الواجب متصل ہے. 45 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. قالوا طائركم معكم را ہیوی، طائرو رو نہیں پڑھیں گے، طائرو رو ہیوینس. اوکے طائركم میم ساکن کے بعد میم ادغام ادغام الشفوی کریں. طائركم معكم 2 کاؤنٹ غنہ ہوگا. معکم میں عین کلیئر، معکم نہ پڑھیں، معکم فائن. میم ساکن پر نو غنہ، چاہے آپ یہاں پر وقف کریں، وقف الجائز کا سائن ہے، وقف کریں تو بھی دیر از نو غنہ، ملائیں گے تو بھی نو غنہ کیونکہ اظہار شفوی ہوگا. معکم ان ذکرتم نون ساکن کے بعد ذال ہے، 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. ان ذکرتم کاف کسرہ کے ساتھ اور ساتھ میں تجدید ہے تو تھوڑا سا ایمفسائز کریں، تجدید کو مس نہیں کریں گے. ذال میں کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں، زو نہ پڑھیں، زو زبان کی نوک باہر نکالیں. ذکرتم اب یہاں را ساکن لائٹ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے. اوکے را ساکن سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو ہی وہ ہیوی ہوتا ہے، کسرہ ہو تو وہ لائٹ ہو جاتا ہے. ذکرتم اب یہاں پر بھی وقف الجائز ہے، اگر آپ کو سٹاپ کرنا ہے تو میم ساکن پر کوئی غنہ کیے بغیر صرف اظہار شفوی کر کے آپ سٹاپ کریں گے. اوکے لیکن آپ جب ملائیں گے تو میم ساکن کے بعد لیٹر با آ گیا ہے، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو 2 حرکہ لمبا غنہ کرتے ہیں، یہ رولنگ کو اخفاء الشفوی کہتے ہیں. اوکے 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے، ملائیں گے تو جیسے ذکرتم بل انتم، لیکن سٹاپ کرنا ہے. ان ذکرتم بل انتم لام پر نو قلقلہ، بل نہ پڑے، بل انتم نون ساکن کے بعد تو غنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ اخفا کریں گے. انتم انتم نہیں، نو اظہار، غنہ کریں گے تو اخفا کے ساتھ یعنی چھپا کر. انتم اور یہ میم پر کوئی غنہ نہیں کیونکہ اس کے بعد قاف آیا ہے. میم کی رولنگ بہت ایزی ہے میم ساکن کی. میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے جیسے یہاں پر آیا تھا تبھی غنہ ہوتا ہے، یا میم ساکن کے بعد با آ جائے یہاں پر تو ہی غنہ ہوتا ہے، ورنہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی عربک کا لیٹر آ جائے غنہ نہیں ہوگا. اوکے تو غنہ نہ کریں، صرف ظاہر کریں گے. اوکے اظہار شفوی ہوگی. انتم قوم مسرفون، قوم او کی آواز قوم نہ پڑے، کو نہیں ہوتا، قوم تنوین کے بعد میم 2 حرکہ لمبا غنہ ادغام ہوگا یہاں پر، ادغام مع الغنہ. قوم مسرفون را کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوتا ہے، اور یہاں فا کو ہم 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا اسٹریچ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون. نون پر کوئی غنہ نہ کریں، ظاہر کر کے سٹاپ کریں گے. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اوکے یہاں پر جیم پہ فتحہ جس کے بعد الف حروف مد ہے اور حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے. یہ جو ورڈ جاء ہے یہ ایک ہی ورڈ ہے, واو الگ ورڈ ہے, وا کا مطلب اور ہوتا ہے. یہ جو جاء ہے یہ ایک ہی ورڈ ہے, اس لیے جیم کو ہم 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. مد الواجب متصل ہے. وجاء من نون ساکن پر نو غنہ کیونکہ اس کے بعد حروف الحلقی ہے. حمزہ حلق سے ادا ہوتا ہے اس لیے نون پر کوئی غنہ نہیں. اظہار کریں من اقصا, قاف پر ساکن ہوگا تو قلقلہ کریں گے. جیسے دیکھیں اق آواز پلٹ رہی ہے نا, اس طرح پلٹائیں گے. اقصا صاد ہیوی کیونکہ وہ ایک حروف المستعلیہ ہے, ہیوی لیٹر ہے. اقصا پڑھیں گے تو وہ سین میں کنورٹ ہو جائے گا. اور یہاں پر اب ہم وقف کریں گے تو سو ہی پڑھیں گے, 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کر کے جو حروف مد ہے اس کو ادا کریں گے. وجاء من اقصا. اوکے لیکن جب ملائیں گے تو نیکسٹ ورڈ دیکھیں شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل سے. التقاء ساکنین کی رولنگ اپلائی ہوگی. 2 ساکن مل نہیں سکتے, حروف مد کینسل ہو جائے گا. تو اب ہم اس کو اقصال نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف مد کو کینسل کر کے اس صاد کو المدینتی کے لام القمریہ سے ملائیں گے. جو لام التعریف یہاں پر ہے اس سے ملائیں گے اور یہ حمزۃ الوصل بھی نہیں پڑھا جائے گا. اوکے اقصل مدینتی, دال کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں. تا کسرہ کے ساتھ ہے, دیکھیں یہ تا مربوطہ ہے, اسٹاپ کریں گے تو ہوگا اقصل مدینہ. کنٹینیو کر رہے ہیں ہم, ویسے بھی کوئی سائن ہے نہیں. مدینتی رجل, را بھاری را نہ پر, it is not a رجل it is را. رجل تنوین کے بعد یا تو ہم کریں گے ادغام مع الغنہ. رجل یسعى. اوکے یہاں پر عین الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ یعنی چھوٹا سا الف یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا جس کے بعد یا ہے, جس یا کو ہم پڑھتے نہیں کیونکہ وہ الف کی شکل ہوتی ہے. بس اس عین کو ہم 2 حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے. یسعى قال, قاف کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ اور ہیوی بھی رکھیں. قال یا قومی, یا 2 حرکہ قومی, او کی آواز یا قومی نہ پڑھیں, یا قومی. اب اس میم کو ہم ملائیں گے اتبعو ورڈ کے تا سے. اوکے اور یہ حمزۃ الوصل جو ہے نہیں پڑھا جائے گا. یا قوم اتبعو, یہاں پر بھی جو عین ہے اس کو کلیئرلی ادا کریں اور دیکھیں یہاں حروف مد ہے واو. ضمہ کے بعد واو کا آ جانا چاہے اس پہ ساکن ہو یا نہ ہو, واو آ جائے تو وہ حروف مد ہی ہوتا ہے کیونکہ ضمہ کے بعد واو کو حروف مد میں کنورٹ کر دیتا ہے. اوکے یہاں پر سٹاپ کریں گے تو obviously ہم 2 حرکہ ہی رکھیں گے. قال یا قوم اتبعو, لیکن ملائیں گے تو حمزۃ الوصل سے نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے. التقاء ساکنین کی رولنگ اپلائی ہوگی, حروف مد کینسل ہو جائے گا. عین کو ڈائریکٹلی لام سے ملائیں. یا قوم اتبعوا المرسلین. اوکے مرسلین را ساکن ہیوی, اس سے پہلے ضمہ ہے. اس لام کو جو یہاں پر ہے 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اوكي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اس حمزۃ الوصل اتبعوا کو ہم کسرہ لگا رہے ہیں کیونکہ 3rd لیٹر پہ کسرہ کب لگتا ہے حمزۃ الوصل پہ؟ 3rd لیٹر پہ اگر فتحہ ہو یا کسرہ ہو. آپ سے میں ایک سوال کروں گی, اگر آپ جانتی ہیں تو چیٹ باکس میں لکھ سکتی ہیں جسٹ ٹو سی, تھوڑا سا ٹرکی ہے. آپ یہاں بتا سکتی ہیں کہ ہم 3rd لیٹر دیکھتے ہیں نا, اگر لام نہ ہو تو 3rd لیٹر یہاں پر آپ کون سا دیکھ رہی ہیں؟ تا دیکھ رہی ہیں یا با دیکھ رہی ہیں؟ آپ بتا سکتی ہیں. تا پر تجدید ہے تو دھیان سے دیکھ کر بتائیں کہ تا کو دیکھ کر ہم نے حمزۃ الوصل پر کسرہ لگایا یا با کو دیکھ کر.
جی ویری گڈ سسٹرز، آپ نے بہت اچھے سے بتایا. فرسٹ سسٹر جو ہیں سسٹر ربیہ، آپ نے اس کا آنسر دیا ماشاء اللہ ایکسلنٹ. سسٹر نصیحہ، سسٹر فرید النساء، ماشاء اللہ ایوری ون از گیونگ اے رائٹ آنسر. ہم تا کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب تجدید آ جاتی ہے حمزۃ الوصل کے بعد والے حرف پر تو اسی لیٹر کے اندر جو تا جو ہے 2 لیٹرز ہوتے ہیں ہمیشہ، رائٹ. جب بھی تجدید ہو تو 2 لیٹرز ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اس لیے اس کے اوپر جو حرکہ ہے اسی کو دیکھیں گے. ویری گڈ آنسرز ماشاء اللہ، ویری گڈ، الحمد للہ، بارکم اللہ فیکم. تو اب یہاں پر تا کے اوپر فتحہ ہے تو یہی 3rd لیٹر ہے، اس لیے اس پر فتحہ ہونے کی وجہ سے حمزۃ الوصل پر کسرہ لگے گا. اتبعوا، عین کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں اور عین کو حمزہ میں کنورٹ نہ کریں. اتبعوا من لا، نون ساکن کے بعد لام ہے، ادغام ہوگا وداؤٹ اینی غنہ. ملا، لام کو اسٹریچ بھی کریں. کل کی کلاس میں جو بھی آپ نے سنایا تھا کچھ سسٹرز لا کو صرف ایک ہی حرکہ لمبا کر رہے تھے، 2 کاؤنٹ ضرور رکھیں گے. ملا یسألکم، سارے لیٹرز ایک ایک حرکہ جن پہ حرکاز ہیں، سین کو ساکن کے ساتھ ادا کریں، میم پر کوئی غنہ نہیں کریں گے. یسألکم اظہار شفوی. اجرن، جیم پر قلقلہ ہوگا، جیم میں قلقلہ کا لیٹر ہے اج، دیکھیں آواز پلٹ رہی ہے. اجرن فتحتان کے ساتھ را ہیوی ہوگا، اجرن نہ پر، اٹ از ناٹ رن اٹ از رن، فائن. اور تنوین کے بعد واو آ گیا ہے، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. اجرن و، اس طرح غنہ کریں. اجرن وہم، یہاں میم ساکن کے بعد دیکھیں میم آ گیا، ادغام شفوی کریں گے 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ. وہم مہتدون، ہاں کو اطمینان سے ادا کریں کیونکہ ہاں ہم بہت ہی نیچے جو ہمارا حلق ہے وہاں سے ادا کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جھٹکا آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور وہ ساؤنڈ ہو جائے گا مہ، اس طرح ہ نہ پڑے. مہتدون، ساؤنڈ کو اطمینان سے باہر آنے دیں. مہتدون، دال کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون انشاءاللہ. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ کے اگر کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں، کوئی بھی اگر اس میں تجوید کی رولنگز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. تو we'll end the meeting inshallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.